جہاں تک تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یوٹیلیٹیز کے لیے اکاؤنٹیبلٹی از آف دی ہائیسٹ آرڈر، کیونکہ جب تک یوٹیلیٹیز آپ کی فعال نہ ہوں تو آپ کی کوئی جو سلسلے ہیں وہ پوری طریقے سے چلتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو دو یوٹیلیٹیز ہیں، گیس کی اور بجلی کی، ان دو یوٹیلیٹیز کے اوپر ہمیں ہائیسٹ اسٹینڈرڈ آف پرفارمنس چاہیے. یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر آپ بیچ میں کوئی کسی جگہ پر ایک پروسیجر لگا لے، کسی جگہ پر دوسرا پروسیجر لگا لے، اور پھر جو کسٹمر ہے اس کی پوری پروٹیکشن نہ ملی جائے. میرے خیال میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اور اگر یہاں تک تو کبھی بھی ہمارے حالات نہیں پہنچے تھے. یہ کیسے ہو گیا کہ جو پروسیجرز پرسکرائب کیے گئے تھے ان پروسیجرز میں بھی کافی تجدد و بدل ہو گیا، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ صحیح اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہو سکتی. ان حالات ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اور آف کورس پیٹریوٹزم کی، جب آپ وطن سے ڈیفینیٹلی محبت کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ سر آپ یہ ہمیں ایک تو یہ بلنگ کا معاملہ آ گیا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ان رستوں پہ جو ناجائز رستے ہیں جس سے عوام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے جان بوجھ کے، یا آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ دیکھیں، جب اتنا تو نہیں سمجھ رہا، شاید مجھے آج کل کی چلاکیوں کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے گھر بیٹھے ہوئے، لیکن یہ جو محکمے ہیں، اصل میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جب نیپرا کو ریز کر رہے تھے، ہم اس کا ماڈل بنا رہے تھے، تو اس کے لیے مجھے انگلینڈ نے بلایا کہ آپ ہمارا سسٹم کو بھی اسٹڈی کریں. تو جو میں ان کو سسٹم کو اسٹڈی کرنے کے لیے گیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بہت ہی ایک ایسی قسم کی ادارہ بننے جا رہا ہے جو عوام کی پروٹیکشن کرے گا، عوام کی آگے گروتھ کو بڑھائے گا بجلی کو. تو سر، عوام کی پروٹیکشن بالکل ان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، لیکن انہی زائد بلنگز کی وجہ سے ہم نے ادھر سٹوریز دیکھی ہیں، ہمارے ہی پاکستانیوں نے خودکشیاں کی ہیں، انہوں نے اپنے بچے مار دیے ہیں، انہوں نے زہر کھلا دیے ہیں، خودکشیاں کر لی ہیں، اپنی جانیں لے لی ہیں کیونکہ وہ بل نہیں ادا کر سکتے. اور اب پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے زائد بل لیے جا رہے تھے. اور کیا اب یہ جتنی زائد وصولی کی گئی ہے، کیا یہ عوام کو واپس کی جائیں گی؟ کیا وہ جانیں واپس آ جائیں گی؟ دیکھیں، جانیں تو واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ انفارچونیٹلی جس ملک میں جان کی اتنی قدر ہی نہیں ہے، اس کی قیمت کیا پڑے گی. میں بہت ہی سن کر دکھ ہوا ہے مجھے جو کچھ آپ نے بتایا. یہ تو یوٹیلیٹیز تو ایک لحاظ سے فعال ادارے ہوتے ہیں، مکمل طور پر فعال ادارے ہوتے ہیں، اور وہ میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی زیادہ ہونی چاہیے، ایک میٹنگ ہونی چاہیے جس میں وہ ایسپیکٹ دیکھیں بلنگ کے. بالکل ایسے ہی ہے سر، میٹنگ ہونی چاہیے، اور پھر جو رسپانسبل ہے ان کے اگینسٹ ایکشن بھی ہونا چاہیے. اور ابھی میں آئی ایم ایف کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آئی ایم ایف کے بالفرض جو ہے اگلا معاہدہ اگر حکومت کرتی ہے تو پھر تو عوام یہ جو اوور بلنگ پہلے سے ہو رہی ہے اور پھر آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہوں گی تو اس کی بنیاد پر تو پھر عوام بالکل مزید پاگل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، اس وقت بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر یہ یوٹیلیٹی کے بلز کے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہے، اور پھر اس میں بلنگ کی ایکوریسی بھی نہیں ہے. یہی کوشش ہے، ہر ایک ادارے کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو
کوئی ادائیگی مل جائے تاکہ وہ ان کی نقصان، ان کی کمپنی کے اندر نقصان کم ہو، ورنہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک ادارے یہ جو بجلی کے اور گیس کے ادارے، یہ دو ادارے مکمل طور پر فعال نہیں ہوتے، تب تک قوم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ پھر یہی کہانیاں سننی پڑیں گی کہ لوگوں کے بل زیادہ آگے، لوگوں نے خودکشی کر لی۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے یہ سن کر، کیونکہ میرے علم نہیں آیا تھا کہ رانگ بلنگ ہو رہی ہے اور ادارے کی سطح کے اوپر رانگ بلنگ ہو رہی ہے، اور اس سے جو فنڈامنٹل بات تھی یوٹیلیٹیز کی وہ نگیٹ ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہونی چاہیے، برین سٹارمنگ ہونی چاہیے، اور جتنا جلدی ہونی چاہیے۔ ہونا تو بہت کچھ چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب شاید آپ سے آخری سوال یہی ہے کہ اب یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، اس پہ کوئی اقدام یا کوئی ایکشن لیا ہے سرکار نے؟ دیکھیں، سرکار کو تو اگرچہ میں نے تو اس ادارے کو ریز کیا تھا، ہر طریقے کے ادارے کی ایفیشنسی میں بلڈ ان کیا تھا، لیکن میرے خیال میں تو اس وقت یہ ایفیشنسی تو موجود نہیں ہے ادارے میں۔